ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بلوچستان اس وقت کچھ دیر پہلے مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کس طریقے سے یہ کالعدم تنظیمیں اور بی وائی سی جیسی تنظیمیں بی ایل اے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے کس طرح سے بچوں کی ذہن سازی کر رہی ہیں. اور اس کے بعد بلوچستان پولیس نے سی ٹی ڈی نے 4 دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ نوجوان تھے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، 2 پہلو ہیں اس میں. ایک تو یہ بڑی واضح بات اس پریس کانفرنس سے ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے وہ معصوم نوجوانوں کو گمراہ کرتی ہے اور اپنے چنگل میں پھنساتی ہے اور پھر ان کو ریاست کے خلاف استعمال کرتی ہے. اور جس طرح اور اس میں ایون جو اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بھی ہیں وہ بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں. اور یہ جو ساجد صاحب کو ابھی تحویل میں لیا گیا اور پھر ان کی بحالی کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک بڑی ایک مثبت اور حوصلہ افزا بات ہے، جس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ کس طرح سے جو دہشت گردی ہے بلوچستان میں اور بلوچ یکجہتی کمیٹی ان کا گٹھ جوڑ بھی بالکل سامنے آ گیا ہے کہ کس طرح بچوں کو جو ہے گمراہ کیا جاتا ہے، ان کو راہ راست سے ہٹایا جاتا ہے، ریاست کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور پھر وہ جب ہارڈ کور کرمنل بن جاتے ہیں تو ان کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن دوسرا جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان اقدامات کا بھی ذکر کیا جو کہ بلوچستان میں کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جو ہے کامیابیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس میں فیس لیس کورٹس بھی شامل ہیں. پورا بلوچستان جو ہے الحمدللہ اب ایک کیٹیگری میں آ گیا ہے، یعنی کہ پورے بلوچستان میں پولیس کا نظام جو ہے وہ مؤثر انداز میں کام کر رہا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ہر جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے اس پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ جو سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارے بلوچ نوجوانوں کو راہ راست پہ لانے اور ایک مثبت مفید اور پرامن زندگی گزارنے کی طرف مائل کیا جائے گا، یہ بھی ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے. اچھا محمد علی صاحب، یہ ایک پراپر نیٹ ورک چلاتے ہیں، خواتین کو اور بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں اور پھر دہشت گردی کے واقعات کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں. ساجد احمد بھی سوشل میڈیا پر کالعدم تنظیموں کا مواد نشر کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہا تھا. کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے یہ اساتذہ کے لیے کہ وہ تعلیمی اداروں میں جو طالب علم ہیں ان کی اصلاح کریں، انہیں سمجھائیں، خاص طور سے والدین اپنے جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں ان کا الگورتھم سیٹ کریں بچوں کا؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں تینوں سطح پہ اس پہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ تو خود ہمارے والدین کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو کہ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں ان پہ نگاہ رکھیں کہ وہ کس طرح کا مواد جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کی سوچ میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کی کمپنی میں، ان کی روٹین میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. اس کے بعد جو ہمارے اساتذہ ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی ایک تو حوصلہ مند اور صحت مند جو مثبت کارروائیاں ہیں اور ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کو کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں جس میں نوجوانوں کا وقت اور توانائی اور آئیڈیاز جو ہیں مثبت کاموں میں استعمال کی جائے، جس میں کھیل شامل ہیں، تقریری مقابلے شامل ہیں اور دیگر حوصلہ افزا جو سرگرمیاں ہیں، بجائے یہ کہ وہ دہشت گردوں کی کیا کانٹینٹ دیکھیں، ان کی باتوں میں آئیں اور اپنی زندگی، اپنے خاندان کی ریپوٹیشن اور اپنا مستقبل جو ہے وہ تباہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے سویلین قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسی مل کر ہی ہم انشاءاللہ نہ صرف دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے بلکہ اپنی نوجوان نسل کو بھی جو ہے اس گمراہ کن پروپیگنڈے سے جو پاکستان کے نوجوان کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی مذموم سازش ہے اس کو ناکام بنائیں گے. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب. شامل گفتگو کر لیتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی جنجوا صاحب کو. بہت شکریہ راشد صاحب، آپ نے نیئر بائی نیوز کے لیے وقت نکالا. آپ سے کچھ دیر پہلے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بلوچستان مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ 4 دہشت گردوں کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا، ان سے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز تحویل میں لیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے یہ بی وائی سی اور بی ایل اے شراکت داری کے ساتھ یونیورسٹی کے طالب علموں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کو ریکروٹ کر کے ذہن سازی کر کے پھر ان کو تنظیموں میں انڈکٹ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ یہ ایک پروفیسر تھا جو ایک یونیورسٹی میں تھا، وہاں سے تنخواہ لے رہا تھا گورنمنٹ سے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اکیڈیمک سپیسز ہیں ان کی سینیٹائزیشن بہت ضروری ہے. یہاں پہ اگر اذان کو پوائزن کیا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑی ولنریبلٹی ہے اور یہ بڑا اچھا ہے ہماری جو
لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیلیجنس کے ادارے یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایسا جو نیٹ ورک ہے اس کو بسٹ کیا ہے، اور یہیں پہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دیکھیے کس طریقے سے جو اکیڈیمک سپیسز ہیں وہاں سے پڑھے لکھے بچے بچیاں ان کو کوشچن بھی کرتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کو آئی ڈونٹ نو کون سی انڈیوسمنٹس دیتے ہوں گے، اکیڈیمکلی بلیک میل کرتے ہوں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جب ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر بلیک میلنگ کی پوری چین شروع ہو جاتی ہے، اور اس چین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ان سے کوئی بھی کام کرواتے ہیں اور جو دہشت گردی پہ منتج ہو سکتا ہے، تو اس طرف ہمیں ایز اے سوسائٹی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور بہت اس پہ نگرانی کا یہ جو لینز ڈالا ہے یہ اس کو اور تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنے بھی بلوچستان میں خاص طور پہ پنجگور ہے، تربت ہے، آج کل تو یونیورسٹیز جو پبلک ہیں اس کا جال کافی پروونس وائڈ پھیلا ہوا ہے، اور وہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے جس کو ہم فیکلٹی میں انڈکٹ کر رہے ہیں اس کی کیا کریڈینشلز ہیں، ان کی ہر طریقے سے تھورو نگرانی اور تھورو اسکروٹنی کے بعد ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو کوئی سیاسی وابستگی پہ یا سفارش پہ۔ اب یہ ساجد احمد یونیورسٹی آف تربت میں پڑھاتا رہا، تو یونیورسٹی آف تربت کا جو وائس چانسلر ہے اس کی جو دیگر فیکلٹی ہے اس کی بڑی اسٹرانگ اسکروٹنی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا صوبہ ہے جو اس وقت انسرجنسی، نہ صرف انسرجنسی بلکہ ایک نیگیٹو انڈاکٹرینیشن کی زد میں ہے، تو ہمیں اپنے جو ینگ جنریشن ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہے، اسٹیٹ نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے، نہ کہ ان کو ان دہشت گردوں کی اور ان کے جو معاونت کار ہیں ان کی کوئرشن کی زد میں ہم رہنے دیں، اور اگر ہم ان کو وہ پروٹیکشن دیں گے تو وہ ینگ جنریشن جو ہے یہ ان کی طرف راغب نہیں ہوگی۔ اور بریگیڈیئر صاحب یہ جو دہشت گرد ساجد احمد جس کو دھرا گیا ہے اس کی بھابھی بھی بی وائی سی کے لیے کام کرتی تھی، یہ جو بی وائی سی جیسی تنظیمیں ہیں، جو گروپس ہیں جو کہ حقوق کا لبادہ اوڑھ کر بی ایل اے کے ساتھ شراکت داری کر کے پورے ملک میں دہشت گردی کر رہی ہیں، بچوں کی ذہن سازی کر رہی ہیں، کتنا ضروری ہے پوری قوم کے سامنے بی وائی سی جیسی تنظیموں کو بے نقاب کرنا، ان کا پروپیگنڈا اور ان پہ پاکستان کی زمین تنگ کرنا؟ بالکل، دیکھیے یہ سیاسی تو ان کے فیسز ہوتے ہیں، اور پیچھے دہشت گردی ہوتی ہے، اس کی معاونت کاری ہوتی ہے، ایکسٹرنل را کے لنکیجز ہوتے ہیں، اور آگے انہوں نے اس قسم کی جو پولیٹیکل فیسز ہوتے ہیں بی وائی سی کا نام دے دیتے ہیں، کبھی وہ مہارنگ بلوچ جیسی خواتین کو آگے کر دیتے ہیں، تو سافٹ فیس سامنے رکھتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور لوگوں میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے ذہن پر گندہ کرتے ہیں، اور جب ایک کنفیوژن کا پورا انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو اس میں اپنی واردات ڈال دیتے ہیں، تو یہ وہ ایک ایکو سسٹم ہے پورا جس کے خلاف ہم نے ہمہ جہت ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے۔ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کا کردار تو بڑا کلیدی ہے، اور خاص طور پہ انٹیلیجنس کہ وہ اس قسم کا اس پہ اسکروٹنی کریں کہ کوئی بھی کسی قسم کا جو اس قسم کا کمپرومائز بالکل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی جنجوعہ صاحب، آپ نے اب نیوز کے لیے وقت نکالا۔